بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ واول جو ہے وہ کہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور زبان کی پوزیشن کو چینج کرنے سے مختلف واول پیدا ہوتے ہیں، اور واول زبان ووکل کورڈ میں زبان ہماری مختلف پوزیشن لیتی ہے جس سے ہماری ساؤنڈ پروڈیوس ہوتے ہیں، واول ساؤنڈ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کانسوننٹ، ان کی کون سی جگہ ہے، کون سا کانسوننٹ کون سی جگہوں سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے آج ہم جانیں گے پلیس آف آرٹیکولیشن۔ پلیس آف آرٹیکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے۔ جیسے کل ہم نے آپ کی واول کی پلیس آف آرٹیکولیشن بتائی تھی کہ کون سا واول کہاں سے پروڈیوس ہو رہا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کانسوننٹ کی ساؤنڈ کے بارے میں، لیکن پلیس آف آرٹیکولیشن کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ پلیس آف آرٹیکولیشن is defined as the location where the air stream is obstructed in the production of a sound۔ جہاں پہ زبان کسی جگہ سے نکلتی ہے یا جہاں سے ہوا ٹچ کر کے کوئی ورڈ بناتی ہے، اس جگہ کو ہم پلیس آف آرٹیکولیشن بولتے ہیں۔ اردو میں جہاں سے لفظ نکلتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں، یا آسانی کے لیے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج وہ جگہ جہاں سے لفظ بنتا ہے، نکلتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کانسوننٹ کلاسیفیکیشن۔ کانسوننٹ کو کلاسیفائڈ کیا گیا 3 ایریاز میں، یعنی کہ جو پلیس آف آرٹیکولیشن ہے اس کا مطلب یعنی جیسے ابھی بتایا کہ کہاں سے، ویئر کا مطلب کہاں سے وہ ساؤنڈ آتی ہے، وہ کون سی پوزیشن ہے اس ساؤنڈ، تو اس کو ہم بولتے ہیں پلیس آف آرٹیکولیشن۔ اور پھر دوسری چیز ہوتی ہے مینر آف آرٹیکولیشن، کہ جب کوئی بھی آواز بنتی ہے یا ورڈ نکلتا ہے تو ہمارے ماؤتھ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ سائم ٹائم آپ دیکھتے ہیں نا کہ زبان اور دانت مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، آواز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پوزیشن تو ہے زبان اور دانت کی، جیسے اب ایک تو اس کی پوزیشن ہے، وہ پلیس آف آرٹیکولیشن ہو، اور ایک اس کا انداز ہے، وہ مینر آف آرٹیکولیشن ہوگا، یعنی کہ ہاؤ کا اس کا ہوگا، ہاؤ ساؤنڈ پروڈیوس، ہاؤ وی میک دا شیپ۔ اور تیسری بات وائسنگ ہوگی، جیسا کہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں وائس اور ان وائس، کہ وہ چونکہ کانسوننٹ ہے تو اس میں یا تو وہ وائس ہوگا یا ان وائس ہوگا۔ تو یہ آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا، لیکن یہ 2 چیزوں کے بارے میں میں نے زیادہ نہیں بتایا، میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ پلیس آف آرٹیکولیشن کا مطلب کہ جہاں سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے، اور مینر آف آرٹیکولیشن کا مطلب ہوگا کہ کس انداز سے پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی کہ چینج کیا آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کبھی ہمارے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے ہونٹ بالکل پھیل جاتے ہیں، تو کبھی کلوز آ جاتے ہیں، تو یہ مینر آف آرٹیکولیشن ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ جو ہمیں بتائے گا اس کے بارے میں، کانسوننٹ کے بارے میں، وہ کمپلیٹ چارٹ ہمارے پاس یہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے واول کا چارٹ دیکھا تھا کہ اس کا کمپلیٹ ایک چارٹ تھا جس میں کلوز، اوپن
اور پھر ہم نے بیک واول کہا، پھر سینٹرل واول، پھر بیک واول ہم نے کہا، فرنٹ، سینٹر اور بیک۔ تو اس طرح اب ہم کانسوننٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہوگا ہمارا پلیس آف آرٹیکولیشن، یہ ہوگا مینر آف آرٹیکولیشن۔ ان کے دو چیزیں، پلیس ہماری ہوگی یہاں پر، یہ والی سائڈ، اور مینر ہمارا ہوگا اس سائڈ، کہ لفظ جو ہے وہ نکلتا کہاں سے ہے اور اس میں انداز کیا ہے، مینر کیا ہے۔ دو یہ چیزیں امپورٹنٹ۔ تیسری چیز یہ کہ وہ وائس ہے یا ان وائس ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلا ہے ہا۔ ابھی کل ہم نے یہ سیکھے بھی تھے کہ جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساؤنڈ کیسے ہوتے ہیں۔ ہا، اب یہ جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم ہا بولیں گے۔ اب اس کو پی نہیں بولنا، یہ ساؤنڈ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ یہ ساؤنڈ چارٹ ہے ہمارا کانسوننٹ کا۔ تو اس میں اب ہم کیا کہیں گے کہ جب ہم اس کو بول رہے ہیں تو پف آف ایئر، ہوا کا جھونکا باہر آ رہا ہے، ہوا تھوڑی سی باہر آ رہی ہے۔ تو اور وہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم ہونٹوں کو ایک دم سے کھولتے ہیں۔ جب ہم ہمارے ہونٹ بند ہوتے ہیں پھر اوپن ہوتے ہیں تو اس سے پف آف ایئر باہر آتا ہے، ایسپریٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہوا باہر آتا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائی لیبیل ہے، یعنی کہ پلیس آف آرٹیکولیشن کیا ہے؟ بائی لیبیل، یعنی کہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور یہ سٹاپ ہے، یعنی کہ پہلے سٹاپ ہوتا ہے پھر سٹاپ ہو کر ایئر باہر آتی ہے، تو اس لیے اس کا نام ہوگا سٹاپ۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ ان وائس ہے، یہ آپ سیکھ چکے ہیں پہلے کہ یہ وائس لیس ہے، اس کی وائس نہیں ہوگی۔ آپ پیچھے والا جو لیکچر ہے، پیچھے والی کلاس، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں مزید، وائس اور وائس لیس۔ تو یہاں پہ یہ 3 کرائٹیریا کمپلیٹ ہوئے اس کے، جس کو ہم پی بولتے ہیں۔ اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ ہا، اصل میں پی ہے، تو اس کے ساؤنڈ کیا ہوگا؟ ہا۔ تو اب میں نے بتایا اس کی پلیس آف آرٹیکولیشن کیا ہے؟ بائی لیبیل، یعنی کہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کی مینر آف آرٹیکولیشن کیا ہے؟ یہ سٹاپ ہے، یہ رک کے نکلتا ہے، ہونٹوں کو پہلے روکتا ہے پھر ادا ہوتا ہے۔ تیسری چیز میں نے بتایا کہ یہ ان وائس ہے۔ تو یہ 3 کرائٹیریا جو ابھی ہم نے سیکھا کہ کانسوننٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کانسوننٹ میں ہی وائس یا وائس لیس ہوتے ہیں، واول تو سارے ہمارے وائس ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، واول کی طرف۔ جی آگے دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ آگے ہے جی ہمارے پاس بہ۔ بہ، اب 2 چیزیں تو سیم ہیں، بائی لیبیل ہے یہ بھی، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی سٹاپ ہے، ہونٹوں کو سٹاپ کرتا ہے۔ لیکن جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائسڈ ہے، یعنی کہ اس کی آواز آتی ہے، یہ وائس لیس نہیں ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی، یہ ہے ٹھا۔ ٹھا، اب یہ ایلویلر ہے، ایلویلر ساؤنڈ ہے، مطلب یہ اوپر جو آپ کا اوپر والی جو جگہ ہے وہاں پہ یہ ٹکراتی ہے ہماری زبان، اور اس کو بھی ہم بولیں گے کہ یہ ایک تو پلیس آف آرٹیکولیشن کیا ہے؟ ایلویلر، یعنی اوپر والی جگہ جو ہمارے بالکل زبان کے اوپر جو خالی جگہ ہے اس کے جو اوپر، اس کو ایلویلر کہتے ہیں نا۔ تو وہاں پہ جو ٹچ کرتی ہے زبان، یہ دانتوں سے پہلے ایلویلر رج جاتا ہے،
ایلویلر ریج وہ جو جہاں پہ اگر آپ ٹچ کر کے دیکھیں گے، مس کر کے دیکھیں گے، ایک ہلکی سی اوپری جگہ ہو، اس کو ایلویلر ریج کہتے ہیں، ایلویلر ریج کہتے ہیں۔ تو اس ایلویلر ریج کو اس کو چھوڑ تھوڑا سا اوپر جائے تو ایلویلر آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایلویلر یہ ساؤنڈ ہوگا ہمارا، اور یہ سٹاپ ہوگا، یہ بھی سٹاپ ہو کر نکلتا ہے، اس لیے اس کو سٹاپ ہی کہیں گے۔ اسی طرح یہ وائس لیس ہے، تین چیزیں بتا رہا ہوں، ایک تو اس کا پلیس آف آرٹیکولیشن بتا رہا ہوں، ایلویلر ہے، اور دوسرا یہ اس کا مینر آف آرٹیکولیشن وہ سٹاپ ہے، اور تیسری چیز یہ وائس لیس۔ اسی طرح ڈی بھی سیم ہے، دو چیزیں تو بالکل کامن ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ وائس لیس نہیں، یہ وائس ہے۔ آگے چلیں، یہ ہے کھا، یہ بھی سٹاپ ہے، اور یہ ویلر ساؤنڈ ہے، وہ ایلویلر تھا، یہ ویلر ہے۔ ویلر ساؤنڈ یہ بالکل اینڈ میں چلا جاتا ہے، آگے ہم مزید آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے، لیکن ابھی فی الحال یہ یاد رکھیں یہ ہمارے گلے کے بالکل آخر میں چلا جاتا ہے، اس کو ویلر بولتے ہیں اس پلیس کو۔ تو پلیس آف آرٹیکولیشن کیا ہوگا؟ ویلر۔ مینر آف آرٹیکولیشن کیا ہوگا؟ سٹاپ۔ اور یہ وائس لیس ہوگا، وائس نہیں ہوگا، وائس لیس ہوگا۔ یہ جو آپ کو ڈبل ڈبل نظر آ رہے ہیں، یہ پہلے والا وائس، دوسرا وائس لیس، یہ پلیس، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ڈبل ڈبل ہم نے بنائے ہیں، پہلا وائس وائس لیس، وائس وائس لیس، سوری وائس لیس، وائس وائس لیس، وائس وائس لیس، اور اینڈ میں ہم دیکھیں گلاٹل ساؤنڈ۔ اب یہ بھی وائس لیس ہے۔ جی اب آگے والا دیکھتے ہیں، فریکیٹو میں آتا ہے لیبیو ڈینٹل۔ لیبیو ڈینٹل میں آ جاتا ہے آپ کا ایف اور وی۔ اب ان میں فریکیٹو ہوگا، اس میں آپ کا پلیس آف آرٹیکولیشن کیا ہوگا؟ لیبیو ڈینٹل ہوگا، اور فریکیٹو ہوگا آپ کا یہ مینر آف آرٹیکولیشن۔ فریکیٹو کا مطلب کہ ایک فرکشن کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ فرکشن سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کو فریکیٹو بول رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آگے آ جائے انٹرڈینٹل آ جائے، جیسے کل میں نے بتایا سا، یہ سا کی طرح ہمارے، اور یہ ہوگا ز، یہ ہمارے زال کی طرح، یعنی کہ زبان کو دانتوں کے بیچ میں رکھ کے آپ نے بولنا ہے، تو یہ فریکیٹو ہے، اور یہ پہلا آپ کا وائس لیس ہوگا اور دوسرے والا وائس ہوگا۔ اسی طرح اور زی کو دیکھیں، یہ وائس لیس، یہ وائس، اور اس کی جو پلیس ہے وہ ہے ایلویلر۔ اور اس کے بعد ہمارا پیلٹل ہے، وائس لیس ہے، اور یہ بھی پیلٹل ہے لیکن یہ وائس، ٹھیک ہے، وائس۔ جی اس کے بعد اگر ہم نیچے آ جائیں، افریکیٹو دونوں کو ملا کر یعنی کہ ہم ایلویلر کو اور اس کو دونوں کو ملائیں تو یہ ہمارے پاس یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ ہوگا، یہ والا ساؤنڈ آپ کو معلوم ہوگا، یہ ساؤنڈ ہے چ، اور یہ ہے ج، یہ جے کو ریپرزینٹ کرے گا، جیم کو، تو ج، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جو پلیس آف آرٹیکولیشن وہ پیلٹل ہے، اور جو اس کا مینر آف آرٹیکولیشن وہ افریکیٹو ہے۔ اس کے بعد نیزل ساؤنڈ، نیزل میں ایم آ جاتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے وائس ہے، تو اس لیے اس کو دوسرے سیکشن میں رکھا گیا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، اس کو ایلویلر ہے لیکن دوسرے سیکشن میں یعنی کہ وائس ہے، وائس لیس ہے۔ اسی طرح یہ بھی وائس ہے، اور یہ ویلر ساؤنڈ ہے۔
اب یہ دیکھیں این، یہ این ہے، یہ بھی این ہے، یہ بھی این کی ساؤنڈ نکالتا ہے، لیکن اس کی پلیس ایل ویلر ہے جبکہ اس کی ویلر ہے، تو دونوں پڑھنے میں ایک ہی جگہ پہ آتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ بھی یہ والی جو ساؤنڈ ہے ویلر ساؤنڈ یہ نکلتی اسی سے ہی ہے، لیکن اب جب یہ والی بولی جاتی ہے آواز تو اس کی پلیس چینج ہو جاتی ہے، اور جب یہ والی ساؤنڈ ہم نکالتے ہیں تو اس کی پلیس اور ہے، تو یہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں جیسے 10، آپ 10 کہہ رہے ہیں تو یہ والی ساؤنڈ ہے، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کنگ تو یہ والی ساؤنڈ ہے، تو اس کی پلیس اور ہوگی۔ تو یہ آگے جا کے آپ کو بہت کام آئے گا اسپوکن میں، اس لیے اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ این کی جو پلیس ہے وہ ایل ویلر ہے، اور ہے یہ نیزل، اور یہ بھی نیزل ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پلیس کیا ہے؟ ویلر ہے۔ یہ پوائنٹ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ آگے جا کے بہت کام آئے گا، اور یہ اسپوکن میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اور پھر ہماری اسپوکن کو یہ اچھا کرتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، آگے ہے جی لیٹرل۔ اب لیٹرل جو ہے ہمارا وہ ہے ایل، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ریٹروفلیکس، ریٹروفلیکس میں ہمارا اور، اچھا یہ آر کے بارے میں نے پہلے بھی ڈیٹیل میں بتایا، پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ ایل ویلر ساؤنڈ ہے، لیکن یہ بیہیو کرے گا لائک اے واول، کیونکہ یہ ٹچ نہیں کرے گا، یعنی کہ اگر ہم تو اردو میں بولتے ہیں آر آر ایسے، لیکن وہ ایسے نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں یعنی کہ وہ ٹچ نہیں کریں گے زبان کو، ٹھیک ہے، ٹچ نہیں کریں گے، یہ لائک اے واول کاؤنٹ کرے گا، یعنی کہ زبان ہوا میں ہی رہے گی، اورل کیوٹی میں ہی رہے گی، ٹچ نہیں کرے گی۔ تو اس لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو انگلش کا آر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے ہمارے اردو والے سے، تو ہم اردو والے سے انداز سے پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا وہ ایکسنٹ نہیں بن پاتا۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں سر، ہم ایسے کہتے ہیں سر، سر یعنی کہ سر، ہم ایسے بولتے ہیں، وہ ایسے بولیں گے سر، 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 یعنی کہ سر، 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 وہ ایسے بولیں گے، تو تبھی ہمارا ایکسنٹ اچھا ہو جاتا ہے کہ جب ہم بالکل ان کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد گلائڈ ہے، اس کو لیکوڈ بھی بولتے ہیں، یہ بھی ڈبلیو ہے، یہ بھی واول کی طرح بیہیو کرتا ہے اور کانسوننٹ کی طرح آواز آتی ہے، اس کی بھی ایسے ہی ہے، آر کی بھی، یہ اسی لیے ان کو سیمی واول بھی کہتے ہیں، ہم ان کو آگے بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ سیمی واول اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ تو کانسوننٹ کی طرح ہے، لیکن ان کا جو بیہیویئر ہے وہ کیسے ہے؟ وہ واول کی طرح ہے، کیونکہ یہ کہیں ٹچ نہیں کرتے زبان ان کو بولتے ہوئے، ان تینوں کو جو لاسٹ پہ یعنی آر، ڈبلیو اور یا، یہ یا ہے، یہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سمبل ہے، ساؤنڈ سمبل، تو جہاں پہ بھی یہ والا سمبل آپ کو نظر آئے گا ساؤنڈ میں، آپ نے اس کو یا کہنا ہے۔ جے جو ہمارا وہ یہ ہے، جب آپ نے جے بولنا ہوگا تو یہ والا سمبل یوز کرنا ہوگا، یہ کنفیوزنگ ہے، میں اسی لیے بار بار اس پہ فوکس کر رہا ہوں۔ تو اور لاسٹ میں جو امپورٹنٹ بات بتائی وہ یہ بتائی، یہ تینوں آر، ڈبلیو اور یا، یہ تینوں بیہیو کرتے ہیں واول کی طرح، جبکہ ان کا ساؤنڈ ہوتا ہے کانسوننٹ کی طرح، اسی لیے ان کو سیمی واول بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ 6 ایسے لیٹر ہیں جو سٹاپ ہیں، یعنی کہ جن کا جو مینر آف آرٹیکولیشن ہے وہ سٹاپ ہے،
جیسے میں پھر سے دکھا دیتا ہوں، یہ والا آپ دیکھیں سٹاپ، اور یہ کمپلیٹ راؤ جو ہے ہماری یہ والی، یہ 6 جو ساؤنڈ ہے یہ کہلاتے ہیں سٹاپ، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ تو امریکن ہے، یہ بھی سٹاپ ہے لیکن یہ امریکن ہے، تو بہرحال ٹوٹل تو 7 ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ برٹش والوں کو جب ہم دیکھیں گے تو یہ ساؤنڈ نہیں آئے گا، اس لیے یہ جتنا بھی نالج ہے یہ زیادہ تر برٹش والوں نے بنایا ہے، اس لیے وہ اس کو اتنا نہیں لاتے کیونکہ ان کا نالج نہیں ہے، ان کی لینگویج میں یہ نہیں ہے، تو اس لیے اگر ہم ان کی فینالوجی پڑھیں گے تو اتنا ہی پڑھیں گے، اور اگر ہم امریکن فینالوجی بھی دیکھیں گے تو پھر یہ بھی ساؤنڈ انکلوڈ ہو جائے گا، تو اس لیے کنفیوز نہیں ہونا۔ تو ابھی فی الحال ہم ان 6 کی بات کرتے ہیں، تو یہ 6 یہ سٹاپنگ ساؤنڈ کا نام ہے۔ پھر ان میں بھی آگے کیٹیگرائز کیا گیا کہ 3 اس میں وائس سٹاپ ہے اور 3 ان میں وائس لیس سٹاپ ہے، جیسے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ فرسٹ وائس لیس، سیکنڈ وائس، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس سے بھی کافی رول بنتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو سیپریٹ سے بتا دیا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو فرسٹ 3 ہیں یہ وائس لیس سٹاپ ہے، اور یہ یہ وائس لیس سٹاپ ہے، اور لاسٹ والے یا اس میں ایسے کریں گے پی ہمارا وائس لیس ہوگا، بی ہمارا وائس ہوگا، ٹی ہمارا وائس لیس، اور ڈی ہمارا یہاں پہ میں نے مینشن کر کے لگا سے ب ڈ گ، یہ ہمارے وائس سٹاپ ہے، وائس ہے، اور یہ وائس لیس ہے ہمارے ہ ٹ کھ، یہ امریکن گلوٹل ساؤنڈ، ٹاپ ساؤنڈ، یہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ امریکن ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے علیحدہ سے رکھا۔ آگے دیکھیں ہاؤ ٹو فائنڈ دا پلیس آف آرٹیکولیشن۔ اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا یہ پیلٹل ہے، یہ ویلر ہے، اور یہ سارا میں نے بتا دیا، لیکن ہمیں اگر ویسے جج کرنا ہو، ہم نے معلوم کرنا ہو، تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے، وہ فارمولا اگر ہم لگائیں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ اے کو جس لیٹر کی آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں پلیس آف آرٹیکولیشن یا ساؤنڈ، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے، وہاں پہ آپ یہ جو اے ہے اس کو اس لیٹر سے پہلے لگا دیں گے۔ مثلا اگر آپ ایل کا ساؤنڈ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اے لگا دیں، تو یہ ہو جائے گا ایل، ٹھیک ہے، تو جب ایل ہوگا تو آپ زبان پہ غور کریں کہ وہ کہاں ٹچ کر رہی ہے، جہاں وہ ٹچ کر رہی ہے وہ جگہ وہ پلیس آف آرٹیکولیشن ہوگا اس ایل کا، کر کے دیکھیں ایل 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 ایل، یہ دانتوں کے اوپر ایل، پیلٹل رج سے پہلے ایک جگہ آتی ہے دانتوں سے بالکل اوپر، اور آگے جو ایک چھوٹا سا رج آتا ہے یعنی کہ اوپری جگہ، وہاں سے تھوڑا سا پہلے یعنی کہ بالکل اس کے سینٹر میں سے یہ آواز آ رہی ہے، تو اس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں ایم ایم، جب ایم کہتے ہیں ہونٹ مل جاتے ہیں، تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پلیس آف آرٹیکولیشن ایم کی ہے، ایم کا مخرج دونوں ہونٹ ہے، دونوں لپس ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں این این، اب یہ دیکھیں جو ایل کی جگہ تھی وہی ساؤنڈ این کی نکل رہی، ٹھیک ہے، ایل این، ہلکا سا فرق آئے گا، ٹھیک ہے، ایل تھوڑا سا نیچے رہے گا اور ہلکا سا اوپر لے جائیں این این، ایل این ایل این، کر کے دیکھیں گے بار بار معلوم ہوگا۔ اسی طرح اب دیکھیں اب دیکھیں ہونٹ دونوں بند ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہمارا جو دونوں ہونٹ ہے وہ اس کا مخرج ہے، پلیس آف آرٹیکولیشن ہے۔ آگے دیکھیں از، اب یہ دیکھیں دونوں دانت مل گئے، تو اب اس کا مطلب یہ ہمارے دونوں دانت اوپر اور نیچے والے مل کر
یہ جو رول ادا کر رہے ہیں پلیس آف آرٹیکولیشن پروڈیوس کر رہے ہیں. اسی طرح یہ اڈ اڈ. اب یہ دیکھیں اڈ جب آپ کہتے ہیں تو زبان کہاں ٹچ کرتے ہیں؟ اڈ اڈ. ٹھیک ہے. یہ مخرج ان کا جو ہوتا ہے یہ کانسوننٹ کا یہ بڑا آسان ہوتا ہے معلوم کرنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ یہ زبان خود ہی بتا دیتے. اسی طرح اٹ اڈ اٹ. اب ان دونوں کا بالکل قریب قریب ہے، اور ہم نے دیکھا بھی تھا پیچھے ابھی جب ہم نے ان کے نام یاد کیے تھے کہ کہاں سے یہ پلیس آف آرٹیکولیشن، تو یہ ساتھ ساتھ ہی تھے. اسی طرح اش، زبان تھوڑی سی اوپر آپ کے پیلٹ سے ٹچ کر رہی ہے، تو وہاں سے یہ والا ساؤنڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اج ج جے ج، تو بالکل جیسے آج تھا ویسے یہ بھی ہے. اس کے علاوہ اف اف، اوپر والے دانت نیچے والا ہو مل رہی ہیں. جہاں جو چیز ملتی ہوئی نظر آئے وہ آپ سمجھ لیں اس کا مخرج ہے، پلیس آف آرٹیکولیشن ہے. جیسے یہ دیکھیں اک اک، غور کریں وہ پیچھے جا کے آپ کے دو چیزیں آپس میں مل رہی ہیں، وہ اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. اس کو ویلر ساؤنڈ بولتے ہیں. یہ اوپر والی جگہ ویلر ہے. ہم ان جگہوں کو بھی یاد کریں گے، ان کے نام بھی یاد کریں گے. تو فی الحال آگے دیکھتے ہیں. لیں جی، اب ہمارا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اب یہاں پہ اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ انگلش از اے ریدمک لینگویج، کہ انگلش میں ایک ریدم ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ انگلش میں کچھ ساؤنڈ ایسے ہیں کہ جو نیوٹرل ہیں، اور کچھ یعنی کہ کچھ سے مراد شعا کو ہم نے کہا تھا کہ نیوٹرل ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، اور جبکہ باقی جتنے بھی واول ہیں وہ سٹریس واول پیدا کرتے ہیں، سٹریس ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں. تو ابھی ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے. ہم تو ایسے پڑھتے ہیں نا پہلے. اب آپ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد کیسے پڑھیں گے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. پہلے ہم کیسے پڑھتے ہیں وہ دیکھیں. بنا، ہم ایسے پڑھتے ہیں بنانا، بانانا، بانانا. ہم تینوں طرح کے بانانا، 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 ہم ایسے بولتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش میں کیسے بولا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں بی تو ہے با، آگے آپ دیکھیں اے ہے، لیکن یہاں پہ سمبل کیا آ رہا ہے؟ شعا. یاد کریں شعا پہ ہم نے بہت زیادہ بات کی. تو شعا کا مطلب یہ نیوٹرل ساؤنڈ ہے، یعنی کہ کوئی سٹریس نہیں دے. تو یہ بن جائے گا با با. اس سے زیادہ نہیں ہم لے کے جائے گا. آپ کو یاد ہوگا اس کا ساؤنڈ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ تو اب اس کو کریں با. آگے ہے نا، یہ یو کے والا، یہ والا سمبل یو کے والا یوز ہو رہا ہے، یہ والا. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ یاد کیا ہوگا آ، جیسے فادر، اگر آپ کو یاد ہو یہ والا ساؤنڈ آ تھا. اس کو ابھی ہم اور بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ابھی جسٹ ایک ایگزامپل کہ جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اب اس کی اپلیکیشن کا ٹائم ہے. اس کو مزید اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے. ابھی جسٹ ایک ایگزامپل سے آپ کو وہ چیزیں بتانے لگا جو اب تک ہم نے سیکھی ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ تو ہو گیا نا، اور یہ ہے آ نا، اور یہ سٹریس والا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بنے گا بنا با نا. آگے ہے نا نا با نا نا. کیسے پڑھیں گے؟ بنانا با نا با نا. اکٹھا پڑھیں گے یہ ایسے ہو جائے گا بنانا بنانا. اگر ہم ایسے بولتے ہیں بنانا تو انگلش پیپل کو سمجھ نہیں آنی کہ یہ کیا بول، کیوں؟ وہاں سٹریس ہم دے ہی نہیں رہے جہاں وہ دیتے ہیں.
اگر یہ سٹریس دیں گے تو ان کو کلیئرٹی ملے گی. تو یہ چیز ہے جو ہم سیکھنا چاہ رہے تھے اور آپ کو سکھانا چاہ رہے تھے. اب یو ایس اے والے وہ اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. یہ والا ساؤنڈ جو ہے امریکن زیادہ پسند کرتے ہیں، برٹش والے زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ اوپر والا ساؤنڈ. اور نیچے والے ساؤنڈ جو ہے یہ امریکن یوز کرتے ہیں. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. با نا، آپ کو یاد ہوگا اس ساؤنڈ کا نام ہے اے ن. یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ والی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں سلیشز اور اس طرح کی یہ سمبل وغیرہ، یہ آپ کوئی بھی فیمس ڈکشنری لے لیں، بڑی جو آکسفورڈ کی ڈکشنری ہوتی ہے، کوئی بھی اچھی سی ڈکشنری لے لیں، اس کے آگے آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ وہاں پہ یہ پروننسیشن لکھی ہوئی مل جائے گی. وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو آن لائن ڈکشنری بھی بتائیں گے، آپ کو ایپ بھی بتائیں گے، ایپ ڈکشنری وہ بھی بتائیں گے. تو یا ابھی چلے میں ایک ڈکشنری کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں فوراً سے. وہ یہ ہے کہ یو ڈکشنری. یو ڈکشنری آپ ایپ اسٹور میں جا کے لکھیں تو وہاں پہ اس ڈکشنری کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. بہت زبردست ڈکشنری. تو وہاں پہ وہ بول کے بھی بتائے گا اور لکھ کے بھی دکھائے گا اس طرح. تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں وہاں موجود ہیں. یو ڈکشنری ایپ اسٹور میں جائیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں یہ سب کچھ لکھا. اور بھی ڈکشنری بہت ساری آکسفورڈ ڈکشنری، لیکن وہ پے میں آتی ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے، تو اس لیے یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اب ہم نے جیسے بتایا تھا کہ یہ انسٹریس ساؤنڈ ہے، یہ اور یہ سٹریس ہے اور یہ پھر انسٹریس ہے. تو اگر آپ غور کریں یہ ایک ریدم بن رہا ہے. ریدم کیا ہوتا ہے اگر آپ جس کو نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں. ریدم یہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ بالکل ایک سموتھ طریقے سے جا رہی ہوتی ہے اور کچھ نیچے ہو رہی ہوتی ہے، اوپر ہو رہی ہوتی ہے. اس کو ہم ریدم بولتے ہیں. اب جن لوگوں نے میٹرک میں سائنس میں کی ہے ان کو یہ پتا ہوگا کہ جب کوئی گراف اس طرح جاتا ہے، بالکل سموتھ گراف ہوتا ہے، تو اس کو ریدمک گراف بولتے ہیں، ریدمک سموتھ لائن بولتے ہیں. تو جیسے یہ دیکھیں، اور اگر کوئی لائنیں ایسی ایسی ہوں تو اس کو ہم شور کہتے ہیں، نوائز ساؤنڈ بولتے ہیں. تو یہ سموتھ ساؤنڈ جو بھلا لگتا ہے، کانوں کو اچھا لگتا ہے، تو یہ بنے گا ایسے با نا با بنانا با نا. تو یہ دیکھیں یہ ایک ریدم پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح جب وہ سینٹینس بولتے ہیں تب بھی ایک ریدم پیدا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے نہیں بولتے. ہمیں تو ریدم کا بھی معلوم نہیں کہ انگلش از اے ریدمک لینگویج، اسی لیے ہم کہتے ہیں سیکھ لیں، بول دیں تو ہمیں انگلش آ جائے. انگلش اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، بہت ساری چیزیں جو ابھی ہم نے سیکھنی ہے. جب آپ سیکھیں گے سب کچھ تو آپ کہیں گے کہ اب وہ زبان جس کو ہم سیکھنا چاہ رہے تھے یہ تو بہت آسان ہے اور بہت اچھی زبان ہے کہ اس کے اندر اتنا میلوڈی ہے. ٹھیک ہے، میلوڈی لینگویج ہے. میلوڈی کا مطلب اس کے اندر ایک ریدم ہے، ایک میلوڈینس ہے، یعنی سموتھنس ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد آپ کو کلیئرٹی ملے گی. تو ابھی فی الحال ہم اس لیسن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو آج آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کی اپلیکیشن دیکھ لیا آپ نے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ والے پڑھتے ہیں، یہ زیادہ تر ساؤنڈ یہ والا یوز کرتے ہیں یو کے والے. جیسے میں نے آپ کو کہا میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا یو کے اور یو ایس کا ایکسنٹ کا کیا ڈیفرنس ہے، وہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا. لیکن یہاں صرف ایک میں ڈیفرنس بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ مزید آگے جانے سے پہلے، کہ یہاں پہ جیسے آپ جو یو کے والے وہ کہیں گے بات، یہ کہیں گے بیتھ، یہ کہیں گے ڈانس، یہ کہیں گے ڈانس، یہ کہیں گے سٹاف، یہ کہیں گے ٹیف. تو یہ اس طرح آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملی کہ یہ تھوڑا سا فرق ہے. یہی ایکسنٹ ہے کہ یہ ان کا
بولنے میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے، تو اسی کو ایکسنٹ بولتے ہیں۔ ایکسنٹ بیسیکلی یہاں پہ جو فرق ہوتا ہے اسی کو ایکسنٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر ان کا فرق نہیں ہے، بہت کم فرق ہے، کہیں کہیں فرق ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے ورڈ ہے، اس طرح کہیں کہیں فرق آتا ہے، لیکن زیادہ تر نہیں آتا۔ وہ ہم انشاءاللہ جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ہر چیز کو پڑھیں گے، تو آپ کو زیادہ کلیئرٹی ملے گی۔ تو لیں جی، بہت بہت شکریہ، یہاں پہ اس لیسن کو ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیئرٹی ملی ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ اس کو، ان چیزوں کو ہم آگے پھر مزید دیکھیں گے اور اس کو اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ پہلے ہم نے چیزوں کو سیکھا تھا ود آؤٹ ایگزامپل، ٹھیک ہے، ساؤنڈ ہم نے سیکھ لیے، جیسے اب یہاں پہ آپ کو کچھ ساؤنڈ نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ورڈ کے ساتھ۔ پہلے میں نے یہ نہیں آپ کو دکھایا۔ اب ہم جتنا آگے پڑھیں گے ساؤنڈ کے ساتھ ایگزامپل دے کر، یعنی کہ ورڈ کی ایگزامپل پھر اس کا ساؤنڈ، وہ ریلیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ ایک بہت اچھی آپ کو لرننگ یہ پلیس ملے گی، اور جہاں سے آپ چیزوں کو لاجیکلی سیکھیں گے، نہ کہ کرامنگ، رٹا لگا کر، سنی سنائی۔ وہ ایک، جب آپ چیزوں کو جان جاتے ہیں تو پھر آپ اس چیزوں کی ڈیپتھ بھی انڈرسٹینڈ کر لیں۔ تو اسی چیز کا نام نالج ہے۔ اپنے نالج کو بڑھائیں، اپنا اینگل چینج کریں، اور انگلش کو اچھے انداز کے